برائے مہربانی خود کو اتنا ہی نیک ظاہر کریں کہ جتنا آپ کی شکل دیکھ کر لوگ یقین بھی کر لیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی گھر میں اچھی ڈریسنگ کر کے بیٹھو تو کوئی نہیں آتا، اور خراب حلیے میں بیٹھو گے تو سب منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ ہر وقت پریشان رہیں۔ کھاتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، لیکن تصویر اور لوکیشن نہیں ڈالتے۔ یقین مانیں ابھی بھی امی سے چپل کھائی ہے۔ انڈا ابالنے کا طریقہ: سب سے پہلے انڈے کو ابالنے رکھیں جب تک منہ سے نہ نکلے اوہ شٹ، انڈا ابالنے رکھا تھا۔ گفتگو کا ایک سنہری اصول: جب بیوی بولے تو شوہر سنے، اور جب شوہر سنے تو بیوی بولے۔ شادی سے پہلے شیر کی شادی ہو رہی تھی، بارات روانہ ہونے لگی تو ایک چوہا بارات کے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا، تم چوہے ہو، شیر کی شادی سے تمہارا کیا تعلق؟ چوہے نے مسکرا کر جواب دیا، شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا۔ میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے، انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا، اتنے سال بعد بھی اتنی محبت؟ شوہر: یار کہاں کی محبت، جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو سے کہا، بیٹا اب بھٹو سے کام نہیں چلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن تم ڈیرہ غازی خان سے بلاول کھوسا، ساہیوال سے بلاول وڑائچ اور KPK سے بلاول خان کے نام سے لڑو گے۔ گھر میں اگر کسی کی ناپسندیدہ سبزی پک جائے تو دسترخوان پہ آتے ہی اس کی حالت اس بہو جیسی ہو جاتی ہے، جیڑی وسدی بھی نہیں، نسدی بھی نہیں، تے کچھ دسدی بھی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سانپ سے بھی وڈا ڈنگ مار کر کہتے ہیں، میرا مقصد تم کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں صرف ای میل بھیجنے سے کام نہیں چلتا، کال کر کے بتانا بھی پڑتا ہے کہ میل بھیجیے، چیک کر لینا۔ ایک فقیرنی دوسری فقیرنی سے کہنے لگی کہ میری شادی نہیں ہوئی، کنواری مرنے سے بہتر ہے کہ مجھے کوئی خامند ملے، وہ چاہے چور ہو، لٹیرا ہو، قاتل ہو، پرلے درجے کا ہو، بغیرت ہو اور کمینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بولی، واہ نہیں واہ، ذات دی فقیرنی، اخواف زرداری دے۔ شادی شدہ حضرات متوجہ ہوں، جب بھی بیوی اپنا سر شوہر کے دل پر رکھ کر بڑے پیار سے بولے، جان کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور عورت بھی ہے میرے سوا؟ تو یاد رکھیں آپ کا جواب اس وقت اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کے دل کی دھڑکن رکھتی ہے۔ بالکل خاموشی سے نارمل رہیں اور سانس لیتے رہیں، خوف زدہ نہ ہوں، یہ آپ کا بائیو میٹرک ٹیسٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا، کچھ یاد ہے؟ مریض: صرف بیوی کا نام۔ ڈاکٹر ہنس کر، سب کچھ فارمیٹ ہو گیا مگر وائرس نہیں گیا۔ آدمی گھر پر مووی دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا، اوے کھوتیا دستخط نہ کریں، اوے پاگل ہنس جاویں گا۔ بیوی پریشانی سے، کون سی مووی دیکھ رہے ہو؟ شوہر: اپنی شادی کی۔ ہمارے ملک کی دیواریں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں، پرانے جوڑوں کا درد، من پسند شادی، مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج۔ وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، اندازے قتل تو دیکھو، ہم سے شادی کر لے۔ شوہر: آج گھر بہت صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے، فیس بک بند ہے کیا؟ بیوی: ارے نہیں، میرا چارجر نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفائی ہو گئی۔ پوتے نے دادی اماں کے موبائل فون کی برائٹنس کل شام سے 0 کی ہوئی ہے، اب ان سے 500 روپے مانگ رہا ہے کہ موبائل کا بلب چینج کرنا ہے۔ پھپھو: ہیلو بھتیجا۔ ہیلو کون؟ پھپھو: شاہین۔ بھتیجا: اقبال کی؟ پھپھو: نہیں بغیرت، تیرے باپ کی بہن۔ شوہر: جانو ایک کس کر لوں؟ بیوی: جی نہیں۔ شوہر: نیا جوڑا لا دوں گا۔ بیوی: کوئی چکر نہیں۔ شوہر: جیولری لا کر دوں گا۔ بیوی: ایک بار کہا نا، سنتے نہیں تم؟ پاس ہی بیٹھا سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا، ابا
میری لے لو مگر سائیکل لا دینا۔ استاد اپنے شاگرد سے بتاؤ کہ گالی کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بولا انتہائی غصہ کی حالت میں جب جسمانی طور پر تشدد نہ کرتے ہوئے زبانی طور سے کی جانے والی پرتشدد کارروائی کے لیے منتخب الفاظ کا مجموعہ جس کی ادائیگی کے بعد اطمینان و سکون کی ناقابل بیان کیفیت طاری ہو جائے اسے ہم گالی کہتے ہیں۔ میرے دل میں دھوم جس لڑکی نے مچا رکھی ہے، نام اس حسینہ کا اللہ رکھی ہے، میں اللہ رکھا ہوں، وہ اللہ رکھی ہے، شاید اللہ نے وہ میرے لیے بنا رکھی ہے، کہتے ہیں وہ رکھی ہوئی چیز ہی کام آتی ہے، اس لیے میں نے بھی رکھی سے لگا رکھی ہے۔ اب حقیقت تو یہ بتلانے کے لیے رکھی ہے کہ رکھی نے راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے، یہ کیا تم نے رکھی رکھی لگا رکھی ہے؟ کم بخت رکھی نے تو کسی اور سے لگا رکھی ہے۔ استانی اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے تو اپنی ہر استانی کو ماں سمجھو۔ شاگرد لیکن اس سے تو ہمارے ابو کا کردار خراب ہو جائے گا۔ سردار جی ہسپتال گئے تو نرس نے کہا مبارک ہو سردار جی، اس وقت 2 بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی 2 ہی ہوئے ہیں۔ سردار نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا شکر 12 بجے نہیں آیا میں۔ سیانے کہتے ہیں کہ عورت کو صحیح عمر کا پتہ چلانا ہو تو اسے بولتے ہوئے غور سے دیکھنا چاہیے۔ جو عورت بات کرتے وقت زیادہ منہ کھولے اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا منہ کم کھلے اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ میں نے تجرباتی طور پر اپنی ہمسائی 80 سالہ اماں سے پوچھا کہ اماں کیا یہ بات سچ ہے کہ جو عورت بات کرتے وقت کم منہ کھولے اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے؟ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ذرا سا منہ کھول کر بمشکل بولی پتر مینوں کی پتا۔ 10 سال بعد اس کے نمبر پر میسج کیا کیسی ہو؟ آگے سے جواب آیا امی کی شادی ہو چکی ہے انکل، آپ بھی کر لیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے اکثر کنواروں کے ذہن میں ہی آتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چونٹی کے آگے انگلی رکھ کر کہتے ہیں ان کتنے جائیں گی۔ فرما بردار شوہر کی آدھی زندگی غصہ نہیں کرو پلیز کہنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ جتنی گندی باتیں یعنی کہ جتنی اچھی باتیں اتنی پکی دوستی۔ امیر کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ اسے کھلونے لا کر دیتا ہے، اور غریب کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ ایک بچہ اور پیدا کر لیتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ آج کل کے بچے موبائل خراب ہونے پر دوسرا لے لیتے ہیں۔ ایک ہم تھے جو غبارہ پھٹنے پر اس کی چوسنی بنا کر سر پر پھوڑ کر بھی بھرپور مزہ لیتے تھے۔ اور سناؤ کیا ملا اس کا ہر میسج کا ریپلائی 1 سیکنڈ میں کر کے؟ نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس شادی کے خواب ہی آتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے زیادہ باراتی لے جانے پر پولیس نے بارات کو روکا تو دلہے نے تحریری یقین دہانی کرائی کہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں تو زندگی میں سکون رہتا ہے،